اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہارے اوپر بہترین قصے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمارے لیے قصے بیان کیے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، وہ بہترین قصے، ان قصوں میں سے سب سے بہترین حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ احسن القصص کہا گیا ہے، اور یہ احسن القصص اس لیے کہ اس میں تمام جوانب موجود ہیں، اور یہ خصوصیت ہے حضرت یوسف کے قصے کی کہ ایک ہی صورت میں تمام قصہ بیان کیا گیا۔ حالانکہ باقی انبیاء کے جو قصے موجود ہیں مختلف صورتوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے بیان ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ خود اسی صورت یعنی سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ ابتدا سے لے کر آخر تک ایک جگہ بیان ہوا۔ یہ اس قصے کی خصوصیت ہے، اور انتہائی خوبصورت قصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس پہ فلم بھی بنائی گئی، اور اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا۔ اردو میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فلم، اور ایک بہت ہی بہترین قصہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے اخلاقی اور تربیتی نکات جو ہے وہ شامل ہیں۔ بس احسن القصص خود قرآن نے بیان کیا اس کو، اور اس میں جو ہمیں پیغامات ساتھ ساتھ ہم اس حصے کے کچھ صورت کی کچھ پیغامات، اور چونکہ قصے سے اصل قصے سے آپ آشنا ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کے خواب دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے بیان کی، فرمایا انی را، میں نے جو ہے وہ بابا جان میں نے خواب دیکھی ہے، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج اور چاند دیکھا ہے کہ رأیتم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ اور پھر اس سے کہاں سے آغاز ہوا، اسد کی آگ پھوٹی، اور پھر بھائیوں نے جو ہے وہ لے کے قتل کرنا چاہتے تھے، پھر کنویں میں پھینک دیا، قافلہ آیا، کاروان تجارتی قافلہ، ان کو کنویں سے نکال کر لے گیا، مصر میں جا کے فروخت کر دیا، عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے، عزیز مصر جوان ہوئے، عزیز مصر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی، صحیح، اور اس نے ان سے غلط مقصد پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا معاذ اللہ، میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایمان کا اعلیٰ مثال موجود ہے کہ باوجود اس کے گناہ کے تمام زمینہ موجود ہے، لیکن گناہ نہیں کیا خدا کی خاطر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب انہوں نے دعا کی کہ خدا مجھے ان خواتین کے جو چنگل ہیں ان سے آزاد فرما دے، تو زندان کو قبول کر لیا، زندان کی سختیاں برداشت کر لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندان سے نکال کر ان کو بادشاہت پہ اور بڑے عہدے پہ پہنچا دیا۔ یہ قصہ واضح ہے آپ کے لیے۔ تو اس قصے کے اندر بہت ساری ہمارے لیے پیغامات موجود ہیں، مختلف مراحل پہ مرحلے ہم دیکھتے ہیں اس قصے کے مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے جو حسد ہے، تو حسد کی ابتدا وہاں پہ خاندانی بحران کی جڑ کے حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا کہ سورج چاند 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا اور والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، تو حضرت یعقوب نے وہاں پہ ان کو متوجہ کیا اور کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے قصے کو اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا۔ مگر بھائیوں نے کسی ذریعے سے باخبر ہو گئے، جیسے آپ نے فلم میں دیکھا کہ ان کی ایک ماں جو ہے وہ سن رہی تھی اور اس نے جا کے بیان کر دیا۔ البتہ وہ پہلے سے ان کے حسد موجود تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ یوسف کو اور اس کے بھائی جو بنیامین ہیں ان کو زیادہ پسند کرتا ہے، ہم سے زیادہ، احب الی ابینا منا، اور پھر یہ ساتھ یہ چیز بھی ایڈ ہو گئی، تو پھر ان کے حسد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب وہ سازش، یہاں سے پیغام ملتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے کہ حسد انسان کو جرم تک لے جاتا ہے، کس مرحلے تک پہنچ گئے وہ قتل کرنے، اور یہاں تک کہ کنویں میں ڈال دیا، پھینک دیا اپنی طرف سے۔ تربیتی اعتبار سے کہ ہر نعمت جو ہر شخص کو بیان نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہمیں کوئی نعمت یا کوئی چیز ملتی ہے تو فوراً ہم اس کو جو سب سے پہلے ہم فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رازداری میں حکمت ہے، یعنی چونکہ حسد جو ہے یہیں سے پھوٹتا ہے نا۔ آپ جب بہت زیادہ دکھلاوا کرتے ہیں اور ہر چیز کو دوسروں کو دکھلائیں گے تو حسد بھی پھوٹتا ہے، وہیں پہ پھر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تربیتی اعتبار سے ایک اہم نقطہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے کہ خاندانی ناانصافی اس کا گمان کا بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے۔
کوشش کریں کہ اولاد کے درمیان یا اپنے گھر کے اندر کوئی کمی اس انداز سے نہ ہو، کسی کو زیادہ اہمیت دیں کسی کو کم، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی روش کے اوپر ہم اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت یعقوب کی اگر حضرت یوسف سے محبت زیادہ تھی تو اس کی وجہ جو چونکہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو تو نہیں پتہ تھا، لیکن اس سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ اچھا، کنواں، وہاں پہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا، وہاں کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے اوپر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، یوسف کو تسلی دیتے ہوئے کہ اے یوسف ایک وقت آئے گا کہ تو ان بھائیوں کو ان کے اس فعل کے بارے میں متوجہ کرے گا۔ یہ خوشخبری بھی تھی کہ آپ اس کنویں سے بچ کر نکلیں گے، اور یہ اس بات کی ایک پیشن گوئی بھی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کے بھائی آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے ساتھ جھکیں گے اور آپ ان کو بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، یعنی تسلی بھی کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ کہ مومن کو جو ہے تنہائی میں بھی نہیں ٹوٹتا، یہ پیغام ہے، اور بچوں کو مصیبت میں بھی امید دینا ضروری ہے۔ اللہ کی تدبیر پس پردہ چلتی رہتی ہے، یہ اس کا معاشرتی اعتبار سے پہلو ہے۔ اگلے مرحلے میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو وہ لے کے آئے جب، اور کہا کہ ان کو جو ہے وہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو بھائی جھوٹی قمیص لے کے آ گئے، جاؤ علی قمیصہ بدم قذب، جھوٹا خون لگا کر۔ اور یعقوب نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہم صبر جمیل ہی بہترین، صبر ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت یوسف کے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی نظر بینائی چلی گئی، حزن کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر اور چیز ہے اور احساسات کا اظہار کرنا اور چیز ہے۔ مثلا اگر انسان کوئی اپنے احساسات کی گزار کرتے ہوئے گریہ کرتا ہے تو آنکھیں کا گریہ کرنا ہے کہ انسانی فطرت ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی گریہ کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ صبر نہیں کر رہا۔ صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے اگر آزمائش آئی ہے، سختی ہے، مصیبت ہے، اس کو قبول کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گریہ آتا ہے، رونا آتا ہے، تو یہ ایک فطری امر ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے فراق میں کیا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی چلی گئی۔ تو صبر جمیل وہ ہے کہ جس میں شکوہ مخلوق سے نہ ہو اور نہ خدا سے نہ مخلوق سے۔ تربیتی حوالے سے یہاں پیغام ہے کہ والدین کا ایمان گھر کے بحران کو سنبھالتا ہے، یعقوب نے سنبھالا یہاں پہ، اور معاشرتی پیغام یہ ہے کہ غم کو جو ہے ایمان سے سنبھالنا معاشرتی استحکام کا جو ہے ذریعہ دیتا ہے، یعنی انہوں نے کو غم تھا لیکن اپنے ایمان کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ سنبھال لیا اور اس طرح سے استحکام پیدا کیا، وگرنہ مسائل زیادہ پیدا ہو جاتے۔ حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں لایا گیا اور وہاں پہ فروخت کیا گیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ، چند درہموں کے عوض میں حضرت یوسف کو فروخت کر دیا گیا، عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ تو یہاں بھی ایک انسان کی قدر حالات سے نہیں ہوتی، حضرت یوسف چند درہموں کے عوض میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کا مقام بہت بلند ہے، غلامی کا نظام انسانی قیامت کے خلاف ہے، یعنی کہ حضرت یوسف جیسی عظیم ہستی کو چند درہموں کے عوض میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تدریجاً آہستہ آہستہ، یہ مراحل تھے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر غلامی سے یعنی اس کے عزیز مصر کے گھر میں، پھر وہاں سے زندان میں، اور مراحل سے سختیوں اور مشکلات کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو قیادت کی طرف لے گیا۔ پھر محل میں اس قصر کے اندر جب پہنچے، وہاں پہ فتنہ اور آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے فتنہ کیا، وراودت التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں حضرت یوسف تھے، اس نے حضرت یوسف کو اپنی طرف جو ہے وہ جھکانے کی کوشش کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف جواب دیتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس کی ذات کے سامنے، اس کے حضور میں کیسے۔ حضرت یوسف کا ایمان اور اتنا قوی ہے، اللہ تعالیٰ کی برہان کو دیکھ چکے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اس مشکل سے نکال، رب السجن احب الیہ، پروردگار میرے لیے زندان زیادہ محبوب ہیں اس
چیز کی طرف جس کی طرف یہ دعوت دیتی ہیں خواتین۔ تو یہاں پہ اخلاقی اعتبار سے ہمارے لیے درس ہے کہ عفت کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ حضرت یوسف نے قربانی دی، زندان کو قبول کر لیا لیکن بے عفتی کو قبول نہیں کیا۔ تربیتی اعتبار سے پیغام یہ ملتا ہے کہ ماحول خراب ہو تو خود کو بچانا اصل کامیابی۔ اگر آج مثلا ماحول خراب ہے، جوان کہتے ہیں ہر طرف سوشل میڈیا یہ وہ فلاں چیزیں غلط کاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہمارے لیے توجہ نہیں بن سکتی کہ ہم اس غلط کاری میں پڑ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سخت ترین حالات میں کہ گناہ کے زمینہ موجود ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور معاشرتی اعتبار سے پیغام یہ ہے کہ اقتدار اور جنس کا غلط استعمال معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور استعمار کیا کر رہا ہے، اسی کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس وقت ایک یوسف کو زندان اور کنویں میں ڈالا گیا، آج جو ہے ہمارے جوانوں ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا اور اس غلط کاری کے کنویں اور زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ استعمار کام کر رہا ہے۔ اگلا حصہ افواہوں کا طوفان ہے جو میڈیا کی آج کے دور میں، جیسے آج دیکھیں میڈیا کی طاقت ہے کہ عورتوں کے ذریعے سے، جو کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو بلیم لگ گیا ہے تو لہذا اس نے دوسروں کو اپنی اس صاف کرنے کے لیے پہلا جو ہے وہ عورتوں کے درمیان یہ بات پھیلائی اور ان کو دعوت دی، اور سارا شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگیں۔ قال نسوۃ من مدینہ کی شہر کی عورتیں جو ہے وہ باتیں کرنے لگی، پھر ان کو مجلس بلایا، بلا کر جو ہے ان کے ہاتھ میں چھریاں دیں، چاقو دیا اور جو بھی پھل وغیرہ دیے، اور جب انہوں نے حضرت یوسف اس محفل میں آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے اسے دیکھا، اکبرنہ، اسے بڑا محسوس کیا، یعنی بہت ہی عظیم اور بہت ہی خوبصورت پایا، تو وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور خون بہنے لگا۔ تو یہاں پیغام یہ ہے کہ اخلاق جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے کہ کردار کی قوت افواہوں کو شکست دیتی ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہ اتنے عظیم کردار کے مالک تھے، اپنے کردار کے ذریعے سے ان کے خلاف اور ان کے والد سے کتنی افواہیں پھیلائی گئیں، لیکن یوسف علیہ السلام پاکیزہ نکلے اور اپنے کردار کے اوپر ذرا دھبا بھی نہیں لگنے دیا۔ ظاہری حسن جو ہے وہ آزمائش، حضرت یوسف آزمائش میں مبتلا ہیں، ان کو حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور وہی جو ہے وہ باعث ان کے آزمائش کا باعث بن گیا۔ اور عورتیں جو ہے وہ مصر کی عورتیں، پہلے تو عزیز مصر کی بیوی پیچھے لگی تھی، اب ساری مصر کی عورتیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ان کے پیچھے لگ گئیں۔ معاشرتی اعتبار سے افواہ جو ہے معاشرے کو اخلاقی بحران میں ڈال دیتی ہے، اور جو ہے وہ اس سے افواہ سے بچنے کی کوشش کی جائے اور افواہ کا توڑ کیا جائے، یعنی جو خاص طور پر جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، میڈیا کا پروپیگنڈا، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا پھیلتا ہے اور اس میں بہت جو ہے وہ غلط نتائج نکلتے ہیں۔ حضرت یوسف کو جیل میں آنا، اور جیل میں بھی حضرت یوسف آرام سے نہیں بیٹھتے، دعوت دیتے ہیں، علم پھیلاتے ہیں۔ دو جوان آتے ہیں قیدی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف خواب کی تعبیر پہلے دعوت، لیکن خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دعوت دیتے ہیں توحید کی طرف۔ وہ کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ اتنے بت جو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اتنے رب بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا اللہ واحد قہار بہتر ہے جو کہ اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے؟ یہ تو بے بس بت ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے دیکھیں جو زندان کے اندر بیچارے ہیں، محبوس ہیں، ان کو یہ بات زیادہ ان کو اپیل کر رہی ہے کہ واقعاً یہ اتنے جو بت بنائے ہوئے ہیں جو بے بس ہیں، نہ کسی کام نہیں آتے، ایک ایسی ہستی بھی ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے، جو واحد بھی ہے، قہار بھی ہے، جو زبردست ہے اور جو قدرت رکھنے والی ہے، تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے قیدی جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں حضرت یوسف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اخلاقی اعتبار سے یہاں پیغام یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی دعوت کا موقع اور دعوت دی جاتی، حضرت یوسف دعوت دیتے ہیں۔ علمی اعتبار سے یہ کہ علم کو معاشرے کی خدمت میں لیے استعمال کرنا، یوسف نے استعمال کیا، تربیتی وجہ سے کردار علم سے زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کو متاثر کیا اور پھر جو ہے وہ ان کو تعلیم دی۔ حضرت یوسف جو ہے ہر ایک قیدی کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو ساتھ ادب سے پیش آ رہے ہیں، احترام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے تبدیل کیا اور لوگوں کے ایمان جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ جیل میں کردار
کی شہادت دی انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے. قیدیوں نے خود اعتراف کیا اور انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین، ہم تجھے نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں. یعنی دشمن ماحول میں بھی کردار روشن تھا. اخلاقی اعتبار سے کہ نیکی کا اثر ماحول سے زیادہ بلند ہوتا ہے. تربیتی حوالے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ شخصیت کی تعمیر خلوت میں ہوتی ہے. حضرت یوسف خلوت میں رہ کے بھی اپنی تربیت کی اور شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں. اور معاشرتی اعتبار سے پیغام یہ ملتا ہے کہ معاشرہ بالآخر کردار کو پہچان لیتا ہے. آپ کے کردار چھپتا نہیں ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ فکر کریں کہ میرا کردار سے لوگ واقف نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جاتا ہے تو زندان، وہ ساری پورا قصہ آپ کی نظر میں ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا، 2 طرح کے خواب دیکھے. ایک جو ہے وہ 7 خرشوں والا کہ 7 خرشے جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ گایوں والا کہ ایک موٹی گائے جو ہے وہ 7 دبلی پتلی گایوں کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے. اس طرح سے وہ خواب دیکھی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر کوئی نہیں کر سکا، اور جس شخص جو نکلا تھا ان میں سے ایک شخص جو آزاد ہوا تھا اس کو یاد آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک جوان سے واقف ہوں جو کہ خواب کی تعبیر پر ماہر ہے، اور پھر اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال. لیکن حضرت یوسف اس سے پہلے کہ وہ اگلے مرحلے میں آتا ہے کہ باہر نکلیں، کہا کہ پہلے ان کے اوپر جو دھبا لگایا گیا تھا وہ صاف ہونا چاہیے، اور کہا کہ اس واقعے کی تحقیق کرائی جائے. حضرت یوسف کو جب کہا گیا تو کہا کہ مجھے جو ہے وہ خزائن کے اوپر حکومت دے دو. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور انہیں قحط اور خشکسالی سے بچانا چاہتے تھے. ورنہ حضرت یوسف کو اقتدار کی ہوس نعوذ باللہ نہیں تھی. نبی خدا تھے اور لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی خدمت کے لیے آئے تھے. اور پیغام یہ کہ قیادت کی اہلیت کی بنیاد پر نہیں. یوسف کو اس بات کے اوپر اہلیت تھی، خزانوں کے امانت دار تھے اور خزانوں کے اوپر مالک ہو کے اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے. علمی بحران مینجمنٹ اسلامی اصول ہے، یعنی کہ انہوں نے بحران کو درک کیا اور بحران کی مینجمنٹ کی. یعنی حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ اس کی بحران کو کیسے مینیج کرنا ہے، کہ یہ 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کو کس طریقے سے انہوں نے مینیج کرنا ہے. اخلاقی اعتبار سے پیغام یہ کہ اقتدار کو خدمت کے لیے استعمال کیا جائے، اور حضرت یوسف نے جیسے کیا. بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کی عزت بادشاہ نے بلایا، کہا یہ تو نہیں بھی مجھے میرے پاس لے کے آؤ. لیکن حضرت یوسف نے فوراً باہر آنا قبول نہیں کیا اور کہا کہ جاؤ اپنے رب کی یعنی اپنے مالک کی طرف واپس لوٹو. فسألوا، اس سے پوچھو، سوال کرو، اس ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا ماجرا ہے. تو بادشاہ نے تحقیق کروائی، پتہ چل گیا. خود زلیخا نے اقرار کر لیا کہ یوسف جو ہے وہ حق پر ہیں اور میں ہی باطل تھی اور میں نے اسے اپنی طرف لوایا. تو پورا اس نے اقرار کر لیا. تو یہاں حضرت یوسف جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے یہ کہ عزت نفس ایمان کا حصہ ہے. حضرت یوسف نے یہ نہیں کہ فوراً زندان سے آزاد ہو قبول کر لیا کہ میں باہر نکل آؤں، نہیں. جب تک کہ جو حضرت یوسف کے اوپر جو دھبا لگا تھا وہ صاف نہیں ہوتا باہر نہیں آنا. یعنی عزت نفس بڑی اہم ہے. دوسرا، تربیتی حوالے سے پیغام بھی ملتا ہے کہ سچائی جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرتی. یعنی آپ جلد بازی سے سچائی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ سچائی کو ثابت ہونے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. معاشرتی اعتبار سے پیغام عدالتی تحقیق ضروری ہے، محض سفارش نہیں چاہیے ہوتی. اور اقتصادی بحران جیسے بیان ہوا کہ حضرت یوسف نے اس کو کنٹرول کیا اور کہا کہ 7 سال تک تم مسلسل جب تک فراوانی ہے تو ہر جگہ کاشت کرو. وَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا، لگاتار جو ہے وہ کاشت کرو اور پھر اس کو جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کا طریقہ اور پلان بنایا، اور پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ اسی ذخیرے سے استفادہ کیا. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ صَبْرٌ شَدِيدٌ، سخت سال آئیں گے قحط سالی کے، اس میں استفادہ. تو علمی اعتبار سے یہ کہ پیغام یہ کہ معیشت پہ پیش بینی ضروری ہے اور خدمت خلق کے لیے. اور معاشرتی اعتبار سے پیغام بحران سے پہلے تیاری لازم ہے. اخلاقی اعتبار سے ذخیرہ اندوزی ذاتی نہیں ہے، اجتماعی مفاد کے لیے ہو سکتی ہے. کہ یہاں پہ اجتماعی مفاد کے لیے ذخیرہ کی گئی. انسان اگر ذاتی مفاد کے لیے ذخیرہ اندوزی کرے تو وہ درست نہیں ہے. بھائیوں سے ملاقات، حضرت یوسف اس
قید سالی کے عالم میں بھائی جو ہے وہ غلہ لینے آتے ہیں، یوسف پہچان لیتے ہیں مگر ظاہر نہیں کرتے، وہم لہو منکرون، یعنی کہ وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ پھر بنیامین کو روکنے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یوسف کو ہم نے طریقہ سمجھایا کہ کس طرح سے اپنے بھائی کو روک سکتے ہو، اور انہوں نے ان کے سامان میں جو ہے وہ بادشاہ کا جام رکھ دیا، اور اس طریقے سے وہ سارا واقعہ اصلاح میں بھی جلد بازی نہیں ہے۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ وہ بھائی دل سے ندامت اختیار کریں اور توبہ کریں، لیکن حضرت یوسف جلدی میں اگر ان کو بتا دیتے تو شاید وہ توبہ نہ کرتے۔ بدلہ نہیں لیا، لیکن مقصد ان کا تربیت تھا۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ ان کی تربیت کریں اور یہ اپنے گناہ سے واقعی معنوں میں نادم اور شرمندہ ہو جائیں، اور قانون کے اندر رہ کر حکمت عملی اور کس طریقے سے اپنے بھائی کو روکا، وہاں پہ بھی بادشاہ کے قانون کو نہیں توڑا اور نہ ہی ان کے قانون کو توڑا۔ بھائیوں کے نفسیاتی تبدیلی جب انہوں نے دیکھا کہ اب بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا ہے تو پھر بنیامین کو روک لیا، تو بڑے بھائی نے کہا فلن ابرح الارض، میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ جو ہے وہ بنیامین کو لے جاؤں۔ یعنی وہ بھائی یہ وہی بھائی ہیں جو پہلے سازش کر رہے تھے لیکن اب ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے، اور پھر ان کو اعتراف ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم گناہ گار ہیں۔ یہ تربیت کرنا چاہتے تھے نا حضرت یوسف، تو تربیت سے وقت انسان کو پختہ بنا دیتا ہے، وقت آہستہ 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 انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے یہاں پیغام یہ ہے کہ گناہ کے بعد بھی اصلاح ممکن ہے، جیسے کہ یوسف کے بھائیوں نے کو موقع ملا اور اصلاح انہوں نے کی۔ معاشرتی اعتبار سے پیغام یہ کہ خاندان میں ذمہ داری کا شعور واپس آ سکتا ہے۔ امید کا چراغ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پھر انہوں نے کہا کہ فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی طرف سے جو امید ہے اس سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ حضرت یعقوب پھر بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اخلاقی اعتبار سے کہ مایوسی جو ہے وہ شیطانی کیفیت کا نام ہے، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر مایوسی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے خودکشیاں کرنے پہ آ گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے کوئی نہ کوئی، ہاں البتہ معاشرے کی بے حسی ہے کہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اطراف میں اپنے رشتہ داروں میں توجہ نہیں کرتے، اور لوگ بھوک سے مثلا افلاس سے یا خود کے بچے بھوک سے مار رہے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے لوگوں کو، اور آخرکار وہ تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں پوری فیملیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، لیکن یہ مایوسی جو ہے وہ شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سبب بناتا ہے، راستے بناتا ہے، انسان تھوڑی کوشش کرے، اسٹرگل کرے، محنت کرے، لیکن معاشرے کے افراد جو ہیں اور رشتہ دار یا ارد گرد کے جو مسائل ہیں ان کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ موجود ہے، سب کے لیے آزمائش ہے۔ اور حکومتی افراد اور حکومتی جو نمائندے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں گناہ گار، یقیناً انہوں نے اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا، لیکن اطراف والے ہمسائے پڑوسی یا رشتہ دار وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے خبرگیری کیوں نہیں کی دوسرے افراد کی، اور پھر جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے اس نے بھی جو ہے وہ درست اقدام نہیں کیا۔ مایوسی شیطانی کیفیت ہے۔ والدین بچوں کو میں امید زندہ رکھتے ہیں اور نا امیدی قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، جیسے آج ہماری قوم نا امیدی کا شکار ہے، پوری کی پوری قوم نا امیدی کا شکار ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کا آنا، اعتراف کرنا، معافی، بھائی آتے ہیں تو یوسف کے حضور میں آ کے اقرار کرتے ہیں اپنے گناہ کا، تو حضرت یوسف اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں، وہ اس کے بھائی کہتے ہیں، بھائی آ کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آج تو ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے، تو جو چاہے ہمیں سزا دے، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں سزا دے۔ لیکن حضرت یوسف بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی جو وہ گناہ نہیں ہے، یعنی آج میری طرف سے کوئی تمہارے ساتھ انتقام نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی انتقام نہیں۔ حضرت رسول خدا نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا کہ میں بھی وہی لفظ کہوں گا جو میرے بھائی نے کہے تھے، میرے بھائی یوسف نے کہے تھے، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اور مکہ میں عام معافی کا اعلان کر دیا۔ حتیٰ حضرت حمزہ کا جگر چبانے والی جو ہے اس کو بھی کہا کہ لیکن میرے سامنے نہ لیکن یہ کہ اس کو بھی معاف کر دیا، یعنی بڑے بڑے وہاں پہ گناہ گار تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم الیوم، حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا تمہیں،
حتیٰ وہ اتنے نادم اور پشیمان تھے کہ کہتے تھے یوسف آپ ہمیں کچھ سزا دو، ہمیں سزا دو، لیکن یوسف کہا نہیں میں دوں. اتنا اعلیٰ اخلاق ہے. یوسف نے اتنی سختیاں برداشت کی ان بھائیوں کی وجہ سے، کنویں میں، زندان میں، کوڑے کھائے، کیا کیا حالت، لیکن یوسف نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو طاقت میں معاف کرنا اصل بزرگی ہے، یعنی جب انسان انتقام لے سکتا اور نہ لے، ٹھیک ہے، اصل بزرگواری یہی ہے. اور خطا کار کو تذلیل نہ کریں بلکہ اصلاح کریں. اور حضرت یوسف نے کیا کیا؟ اصلاح کی ان کی، تاکہ وہ اپنے دل سے نادم اور پشیمان اور خدا کے حضور میں توبہ کریں. مفاہمت معاشرے کو جوڑتی ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو تربیت کی جا سکتی ہے. آخر کار انجام یعنی خواب کی تکمیل ہوتی ہے. حضرت یوسف کے والدین اور پوری فیملی مصر آتے ہیں اور حضرت یوسف اپنے پاس اپنے تخت پہ ان کو بٹھاتے ہیں. ورفع ابویہ علی العرش، اپنے تخت پہ اپنے والدین کو لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اِنَّ ربی لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف ہے، جو چاہے وہ انجام دیتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، خدا اس خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے. اور پھر مجھے اقتدار کے باوجود یوسف تواضع کا تخت پر بیٹھتے ہیں لیکن دعا کرتے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پروردگار مجھے حالت تسلیم میں وفات دینا، موت دینا، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرنا. حضرت یوسف میں تواضع موجود ہے، اقتدار کے باوجود کوئی اکڑ نہیں آئی. یعنی کامیابی کے بعد جو ہے وہ خوف خاتمہ ضروری ہے. اور انسان یعنی باوجود اس کے کہ کامیاب ہیں دنیاوی طور پر، لیکن پھر بھی خدا سے دعا کریں خدا میری عاقبت بخیر کرنا. یہ خاتمے کا خوف موجود ہے. انسان انجام کو سامنے رکھ کر جیتا ہے اور حکمران کی عاجزی قوم کو متوازن رکھتی ہے. یہ اس کے اہم پیغامات اخلاقی اعتبار سے بہت سارے پیغامات ملتے ہیں. صبر اور استقامت حضرت یوسف کے پیغام سے ملتا ہے کہ کس صبر جمیل. حضرت یوسف نے بھی صبر کیا، حضرت یعقوب نے بھی صبر کیا. عفت اور پاک دامنی کا ہمیں بہت اہم پیغام ملتا ہے کہ حضرت یوسف سے، کہ حضرت یوسف نے کس قدر عفت اور پاک دامنی کا اختیار کی. ماحول گناہ کا موجود ہے، 7 دروازے پہ کفر لگا ہوا ہے، لیکن اور پھر اللہ پر توکل کا جو ہے وہ عظیم سبق اور درس ملتا ہے کہ وہ دروازے کھلے ہیں لیکن وہ گناہ سے بچ کر جب لپکتے ہیں خدا کی جانب تو دروازے خود کھلتے ہیں. عفو درگزر کہ حضرت یعقوب نے بھی معاف کر دیا، حضرت یوسف نے بھی معاف کر دیا. اخلاص اور توحید عملی کا سبق ملتا ہے. حضرت یوسف نے قید میں قیدیوں کو اخلاص کا درس دیا، توحید کا درس دیا. نفس کی نگرانی کا درس ملتا ہے. یوسف کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو جو ہے وہ لا ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا کہ میرا نفس پاک و پاکیزہ، نہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے اپنے نفس سے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کی خواہشات سے بچنے کے لیے. کبھی بھی خود کو پاکیزہ نہ سمجھو بلکہ کوشش کرو کہ خدا کے انسان اپنی باطنی کمزوریوں سے آگاہ رہنا چاہیے. اور اخلاقی شکر گزاری کا پیغام ملتا ہے ہمیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عنایت کیا تو انہوں نے شکر کر رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اقتدار اور علم کے نسبت حضرت یوسف شکر کیا. امید اور رجا کا درس ملتا ہے. حضرت اقتیس من راہ اللہ کی مایوسی کفران نعمت ہے. اس کے علاوہ والدین کی تربیتی نکات، والدین کی نصیحت کرنی چاہیے. توکل کا درس بہت بڑا درس ہے توکل کا، جیسے کہ بند دروازے کھل جانا. اور اسی طرح سے ان الحکم الا للہ علیہ توکل، تو میں نے اللہ پر توکل کیا. اصلاح حال اور توبہ کا درس ملتا ہے. حسد کے تباہ و نصرات کے حوالے سے ملتا ہے کہ حسد جو ہے کتنا برا ہے اور کس قدر تباہ کر دیتا ہے. عدل پر مبنی قیادت کا درس ملتا ہے. بحران میں اجتماعی نظم کا درس ملتا ہے. حالات کو دعوت میں بدل دینا، ٹھیک ہے، یعنی باوجود اس کے کہ سختی میں ہیں خود، لیکن اس جو ہے وہ فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں. اسی طرح منصوبہ بندی اور دور اندیشی کا سبق ملتا ہے. تدریجی اصلاح کا درس ملتا ہے. رازداری کی اہمیت کا درس ملتا ہے. خاندانی نظام کی حساسیت کا درس ملتا ہے. اسی طرح معاشرے میں عورت کا کردار و فتنہ کہ کس طرح سے وہاں پہ ایک حضرت یوسف کی خواب کے معاملے میں بھی وہاں ایک عورت نے جا کے بتایا، اور اسی طرح سے حضرت یوسف کا وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مصر میں بھی
خواتین نے افواہیں پھیلائیں اور حضرت یوسف کے بارے میں اور باتیں کی، تو وہاں پہ بھی اقتدار کی میں عدل کا درس ملتا ہے، اعتراف جرم کی ثقافت کا درس ملتا ہے، مہاجرین میں پناہ گزینوں کا مسئلہ، یہ سارے بہت سارے اس کے اندر پیغامات اور نکات جو ہے وہ قصہ حضرت یوسف کے اندر موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت اہم خوبصورت قصہ ہے، اور اس کو آپ اس کے اندر سے بہت اہم نکات اور پیغامات لے سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر جوانوں اور نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں، کہ جب ہر طرف بے حیائی ہے، فساد ہے اور اخلاقی گراوٹ موجود ہے، خاندان جو ہے وہ پورے خاندان کے خاندان انہی اخلاقیات کی وجہ سے اجڑ رہے ہیں، تو ایسے میں ہم اس قصے اور اس طرح کی واقعات سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو پیغام دے سکتے ہیں، جوانوں کو عفت و پاک دامنی کا درس دے سکتے ہیں اور متوجہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو جواب دہ ہیں، اور ایسا نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہر طرف گناہ تھی، آلودگی تھی تو ہم نہیں بچ سکے، نہیں، یہ حجت نہیں ہے۔ اگر گناہ اور آلودگی، حضرت یوسف اس باوجود اس کے کہ تمام کے تمام گناہ کے اسباب وسائل فراہم تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے دور ہوئے، بھاگے، اور اللہ تعالیٰ نے بند دروازے بھی کھول دیے ان کو بچانے کے لیے، تو اور ان کو کامیابی کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دیا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کے اندر عبرتیں اور اخلاقی نکات، پیغامات بہت سارے موجود ہیں، ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ قصص القرآن جو ہے وہ اس سے آپ مکمل تفصیلی قصہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اہم مطالب سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔